بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے تعلق برائے تربیت۔ تو اس میں دو الفاظ ہیں، ایک ہے تعلق اور ایک ہے تربیہ۔ تو ہم ان دونوں کو پہلے الگ الگ سمجھتے ہیں، پھر ہم اس پورے موضوع کا میں آپ کے سامنے تناظر پیش کر دوں گا کہ اس کو کس تناظر میں دیکھنا ہے، کس سوچ کے ساتھ آپ لوگوں نے بیٹھنا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم سیشن کو شروع کریں، دو چیزیں ہیں جو کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سیشن میں اپنے ساتھ رکھیں۔ پہلی چیز ہے جو ڈسٹریکشنز ہوں گی اس طرح سے آس پاس سے، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے اگنور کرنا ہے اور اپنی پوری توجہ اور پورا دماغ آپ نے آج کے سیشن میں رکھنا ہے۔ آپ کے کوئی بھی مسئلے مسائل چل رہے ہوں، کوئی بھی پلاننگ کا کوئی مسئلہ ہو، اس سے پہلے کی کوئی بھی سوچ ہو، آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دینا ہے۔ اور الحمدللہ انسانی دماغ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ آپ جو چیز دیکھنا چاہیں، جو چیز سوچنا چاہیں، آپ باقی تمام چیزیں بلر ہو جاتی ہیں، وہ چیز فوکس ہو جاتی ہے، آپ کا دماغ یہ کام کر سکتا ہے۔ اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے سامنے نوٹس موجود ہوں، ماشاءاللہ آپ کے سامنے کتاب اور قلم موجود ہے اور آپ نوٹس لکھ رہے ہوں، آپ نوٹس لے رہے ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آج کے اس پورے موضوع کو آپ نے اپنے حوالے سے دیکھنا ہے کہ میں اس میں کہاں کوئی امپلیمنٹیشن کر سکتی ہوں۔ تو یہ آپ نے ان دو باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ اب اس موضوع کو اپنے تناظر میں دیکھنے کے قابل ہو گئے، اگر آپ نے اس کو اسپیسیفائی کر دیا، مخصوص کر دیا کہ یار یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میں اس میں کوئی عمل کر سکتی ہوں، تو یہ موضوع آپ کو فائدہ دے گا۔ ورنہ یہ بہت اچھی اچھی باتیں ہوں گی، آپ کہیں گے بہت اچھا موضوع تھا، بہت اچھی باتیں ہوئیں، لیکن کام کیا کرنے ہیں آپ وہ سمجھ میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو دو چیزیں، ایک یہ کہ اپنے دماغ کو ہر طرح کی ڈسٹریکشن سے آزاد کر کے فوکس کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ کچھ سوالات نکالنے ہیں، اس کو دیکھنا ہے کہ میں اس میں کہاں پہ امپلیمنٹیشن کر سکتی ہوں، میرے لیے اس میں کیا چیز موجود ہے۔ تو یہ موضوع انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو جائے گا۔ سب سے پہلے لفظ دیکھتے ہیں تربیہ۔ دیکھیں تربیہ کو کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں۔ تربیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بچے کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیں اور پھر جس طرح سے ہم چاہیں بچہ وہ کام کرے، یہ تربیت نہیں ہوتی۔ یہ سمجھ لیں کہ قابو کرنا ہوتا ہے۔ تربیت الگ چیز ہے، قابو کرنا الگ چیز ہے۔ اگر بچہ آپ کی موجودگی میں سارے اچھے اچھے کام کر رہا ہے اور جیسے ہی آپ کلاس سے باہر جاتی ہیں وہ کوئی مستی شروع کر دیتا ہے، وہ کوئی ایسا کام شروع کر دیتا ہے جو کہ غیر اخلاقی ہے، وہ کوئی ایسی باتیں شروع کر دیتا ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے، تو اس کا مطلب وہ آپ کے خوف میں ہے، تربیت نہیں ہے۔ تو پہلی چیز ہم نے کہا کہ قابو کرنا تربیت نہیں ہوتی۔ اپنے خوف میں رکھنا، بچہ آپ کے خوف سے کوئی اچھا کام کر رہا ہو، بچہ آپ کے خوف سے کوئی نیکی کر رہا ہو، بچہ آپ کے خوف سے آپ کی بات مان رہا ہو، یہ خوف ہے، تربیت نہیں ہے۔ تربیت کیا ہے؟ تربیت کو ہم کچھ جملوں میں اگر ہم ڈیفائن کرنا چاہیں تو پہلی چیز یہ ہو سکتی ہے کہ تربیت کا مطلب یہ ہے جس انسان کی تربیت ہو جائے گی، اور یہ ہمارے لیے بھی ہے، اسے بچوں کے لیے نہیں ہے، جس انسان کی تربیت ہو جائے گی وہ اپنے اختیار کا درست استعمال کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ اب اختیار کا درست استعمال کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے پاس اختیار موجود ہے کہ وہ اچھا کام بھی کر سکتا ہے اور برا کام بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ بائی چوائس اگر اچھا کام کرنے لگ گیا ہے تو اس کا مطلب اس کی تربیت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کے پاس اختیار ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی پوچھ نہیں رہا، کوئی ڈنڈا لے کے نہیں کھڑا ہوا، پھر بھی وہ اچھا کام کر رہا ہے، تو اس کا مطلب اس کی تربیت ہو گئی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ کسی خوف میں ہے، اس کو علم ہے، اس کو پتہ ہے، لیکن وہ اس کی تربیت نہیں ہوئی ہوئی۔ اگر جیسی اختیار ملتا ہے وہ کوئی برے کام کی طرف چلے جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ تربیت جو ہے نا وہ جسم پہ نہیں ہوتی، تربیت نفس پہ ہوتی ہے۔ اگر بچے کا نفس، آپ نے اپنی تربیت کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے اگر بچے کا نفس جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے تو اس کا مطلب کہ اس کی تربیت ہو گئی ہے، اور اب اس کا نفس اس کو اگر برائی کی طرف لے کے بھی جا رہا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ مجھے جو ہے وہ نیک کام کرنا ہے، اچھا کام کرنا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی ایک بات تربیت کی۔ تو تربیت کا مطلب یہ ہے کہ بچہ اپنے اختیار کا درست استعمال کرنے لگ جائے۔ تربیت کا دوسرا معیار یہ ہے کہ بچہ اپنی خواہشات اور اپنے ارادوں میں نیک ہو جائے، اس کو نیکی اچھی لگنے لگے، اس کو برائی بری لگنے لگے۔ یہ تربیت کا دوسرا معیار ہے۔ ہمارے ٹیچر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ تعلیم اور تربیت میں فرق یہ ہے
کہ تعلیم آپ کو بتا دیتی ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، علم ہو جائے ہمیں اس چیز کا. تربیت یہ ہے کہ ہمیں اچھائی اچھی لگنے لگے، برائی بری لگنے لگے، یہ تربیت ہوتی ہے. اب اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کہ کوئی زبردستی جو ہے وہ آپ کو یہ کروا رہا ہو کہ نہیں آپ نے جو ہے وہ یہی کام کرنا ہے، ایسا کام نہیں کرنا. اختیار ابھی بھی بچے کے پاس ہے، اختیار ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہے. لیکن پھر بھی اگر ہمیں برائی بری لگ رہی ہے، اچھائی اچھی لگ رہی ہے، تو اس کا مطلب اندر انٹرنلی کہیں نہ کہیں تربیت ہو چکی ہے. تربیت کا تیسرا معیار یہ ہے کہ انسان خود اپنا احتساب کرنے لگ جائے کہ آج کا دن میرا کیسا گزرا، آج میں نے کیا اچھا کام کیا، کوئی غلطیاں ہو گئیں تو اب میں ان غلطیوں کو کس طرح سے ٹھیک کر سکتا ہوں. اگر انسان یہ کام خود کرنے لگ جائے تو اس کا مطلب اس کی تربیت ہو گئی ہے. یہ نہیں ہوگا اس کا مطلب تربیت نہیں ہوئی بھی. اب یہ تین معیارات جو میں نے تربیت کے بتائے ہیں، نمبر پہلا کیا تھا؟ انسان اپنے اختیار کا درست استعمال کرنے لگ جائے. دوسرا، اپنے ارادوں میں اور اپنی خواہشات میں نفیس ہو جائے، پاک ہو جائے، اس کے ارادے خوبصورت ہو جائیں، اس کو اچھائی اچھی لگنے لگے، برائی بری لگنے لگے. اور تیسرا معیار یہ تھا کہ انسان خود اپنا احتساب کرنے لگ جائے اور خود اپنا محاسبہ کر لے، اپنا جائزہ لے لے، بجائے اس کے کہ کوئی اور اس کے سامنے کھڑا ہوا وہ اس کو بتائے. انسان کو خود معلوم ہو جائے کہ یار یہ چیز میں نے ٹھیک نہیں کی، یا یہ ٹھیک نہیں کر رہا، اس کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے. اگر یہ تین چیزیں ہو رہی ہیں کسی بچے میں یا کسی بڑے میں، اس کا مطلب اس کی تربیت ہو گئی ہے، اس کا مطلب اس کی تربیت کا پروسیس ہوا ہے، یا وہ تربیت کا پروسیس میں شامل ہے. اگر یہ تین کام نہیں ہو رہے، کسی خوف سے قابو کرنے سے، آپ نے اس پہ زور زبردستی کرنے سے اگر کوئی نیک کام ہو رہا ہے، آپ کی موجودگی میں صرف نیک کام ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب کہ تربیت نہیں ہوئی بھی. کوئی خوف ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی نہ کوئی ڈر ہے، اس کے ذریعے سے کوئی اچھا کام ہو رہا ہے، اچھا کام کرنا عادت بن گئی ہے، لیکن تربیت کی وجہ سے کوئی اچھا کام نہیں ہو رہا. تربیت ڈیفائن ہو گیا. اب اس میں ہم اپنے آپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہماری تربیت ہوئی ہوئی ہے. اگر ہماری تربیت نہیں ہوئی ہوئی تو یہ تین معیارات ہمارے لیے کیا ہوں گے، ہم کس طرح سے ان تین معیار پہ آ سکتے ہیں، اس پہ ہم انشاءاللہ کسی اور ٹائم پہ بات کریں گے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو بچے ہمارے سامنے موجود ہیں، چاہے وہ ہمارے اپنے بچے ہوں، چاہے وہ کلاس کے بچے ہوں، اگر ہم ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، تربیت کا مطلب یہ تین معیارات ان کے لیے پورا کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ تین معیار پہ ہم ان کو پہنچانا چاہتے ہیں تو اس انسان کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہوگا. اگر وہ تین معیارات تک ہم اس انسان کو پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس کی تربیت ہو جائے، تو اس کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے. تو دو موضوعات ہوں گے انشاءاللہ ہماری گفتگو کے. پہلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ کن وجوہات سے یا کیا ہمارے ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے یہ تعلق خراب ہو سکتا ہے. اور دوسرا موضوع ہوگا، اس میں ہم 5 ایسی چیزیں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ ہم کیا کام کر سکتے ہیں جس سے یہ تعلق مضبوط ہو. ہم تعلق بنانا کیوں چاہتے ہیں؟ پہلی وجہ تو یہ کہ ہم ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. سلیبس ختم کروانا الگ چیز ہے، تربیت کرنا الگ چیز ہے. سلیبس آپ نے ختم کر دیا، اس کا جو دورانیہ ہے وہ 1 سال کا ہے، اس کا فائدہ 1 سال کے دوران ہوگا. وہ سلیبس ختم ہوا، وہ اگلی کلاس میں چلا جائے گا. لیکن اگر آپ نے اس کی تربیت کر لی تو یہ اس کی پوری زندگی کے لیے آپ کا، جب تک وہ زندہ ہے آپ کے نام اعمال میں اس کا ثواب لکھا جا رہا ہوگا، اس کی نیکیوں کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے. تو آپ نے تو اتنی ساری اپرچونٹی آپ کے سامنے، اگر 30 بچے ہیں تو سمجھیں یہ 30 بیج ہیں جو آپ لگا سکتے ہیں، اور آپ زندہ ہوں یا نہ ہوں یہ 30 بیج پروان چڑھیں گے. ان کے پروان چڑھنے میں آپ کو فائدہ ہو رہا ہوگا، آپ قبر میں ہوں گی اور فرشتے آپ کے سامنے نیکیوں پہ نیکیاں لے کر آ رہے ہوں گے کہ آپ نے جو فلاں کام بتا دیا تھا، جو فلاں بچے کی تربیت کی تھی اس نے یہ نیک کام کر لیا، آپ نے فلاں بچے کی تربیت کی تھی اس نے یہ نیک کام کر لیا. ہو سکتا ہے کہ کئی 100 سال بعد آپ کے پاس فرشتے جو ہے وہ انعامات لے کر آ رہے ہوں، سونے کی تشتری میں جو ہے وہ نیکیاں لے کر آ رہے ہوں کہ آپ نے وہ جن بچوں کی تربیت کی تھی ان کی نسل کی نسل کی نسل نے جو ہے وہ یہ کام کر لیا. مطلب کتنے بڑے صدقہ جاریہ کے مواقع آپ کے سامنے آ رہے ہیں نا. تو تربیت کا ایک بڑا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. صرف سلیبس ختم نہ ہو جائے،
سلیبس ختم ہوا، 1 سال کا فائدہ ہے. تربیت ہو گئی آپ کی زندگی کے بعد کا فائدہ ہے. تو اب اس طرح کی اگر تربیت کرنی ہے تو وہ تعلق کس طرح کا ہوگا، اس کے لیے کچھ چیزیں پہلے ایسی ہیں جو نہیں کرنی. ٹھیک ہے، پہلا کام جو نہیں کرنا، جس کو آپ نے اپنی لسٹ سے مائنس کر دینا ہے، ختم کر دینا ہے، جو تربیت کا سمجھیں ایک بہت بڑا دشمن ہے، وہ ہے طنز. وہ کام جو نہیں کرنے، اس میں پہلی چیز ہے طنز. طنز کرنا یا تانا دینا. اب اس کی کچھ مثالیں کیا ہو سکتی ہیں، آپ لوگ بتائیں. طنز کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ کیونکہ ہم سب سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو اس میں آپ کی کسی مثال پہ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ایسا کرتے ہیں. کوئی مثال ہو سکتی ہے. تو طنز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہاں کیسے فار ایگزامپل کوئی جملہ بتائیں نا. ہاں نقل اتارنا، یہ ایک مذاق کا پہلو ہو سکتا ہے جس سے بچہ جو ہے آپ کا تعلق خراب ہو سکتا ہے زبردست. طنز کا کیا جملہ ہو سکتا ہے؟ کوئی جملہ ایسا جس میں طنز شامل ہو. یہ تو موازنہ ہو گیا، تو وہ اگلے اس میں ہم آئیں گے موازنہ میں نا، تو موازنہ ہم اس کے بعد پڑھیں گے. طنز کا کیا جملہ ہو سکتا ہے؟ طنز اس جملے کو کہتے ہیں جس میں آپ بظاہر اس کی تعریف کر رہے ہو لیکن انٹرنلی آپ اس کے اگینسٹ ہو. بہت ہی اچھا کام کیا ہے، یہ تو بہت خوبصورت کام ہے، جاؤ اس کو مٹاؤ، دوبارہ کر کے آؤ. ہاں آج تو بڑے ٹائم پہ آ گئے ہو تم. صحیح ہے. تو یہ جو جملے ہیں یہ ہوتا ہے طنز. اور بعض اوقات بعض انسانوں کو اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ طنز کر رہے ہیں. تو آپ نے اپنے خاندان میں ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، اپنے جاننے والوں میں ایسے لوگ دیکھے ہوں گے. تو جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، جو طنز کرتے ہیں، بہت اچھا تم کرو گے، ہاں تم کر لو گے، کر لیا تم نے، دیکھ لیا. تو اگر اس طرح کے جملے آ رہے ہوں گے تو جس انسان کے ساتھ بھی یہ جملے بولے جا رہے ہوں گے اس کا تعلق خراب ہوگا. جس انسان کے ساتھ بھی یہ جملے بولیں گے، تعلق کو خراب کرنے آپ طنز شروع کر دیں، تعلق خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو طنز، طعنہ، یہ ساری وہ چیزیں جو کہ تعلق کو خراب کرتی ہیں. تو اگر آپ کو اپنے بچے کے ساتھ تعلق بنانا ہے تو آپ نے طنز ڈیلیبریٹلی اس پہ کام کرنا ہے کہ میں طنز نہ کروں، کہ کہیں میں طنز تو نہیں کر رہی. اور یہ اپنا محاسبہ آپ کرتی رہیں گی تو مطلب آپ کی تربیت ہے. اگر آپ نے اپنا محاسبہ نہیں کیا اور آپ اس پہ طنز کرتے رہے عادتاً مجبور ہو کے، تو بچے کا تعلق خراب ہوگا، اس کی تربیت نہیں ہو سکتی. سلیبس ختم کر لے گا، گریڈز اچھے لے کر آ جائے گا، شاید آپ کے کام آپ کے سامنے کر لے، لیکن تعلق مضبوط نہیں ہوگا. اور تعلق مضبوط نہیں ہوا، اس کی تربیت نہیں ہوئی، وہ بیج ضائع ہو گیا، وہ بیج خراب ہو جائے گا، آپ کے لیے وہ کام نہیں کرے گا. تو ہمیں تو ایک ایک بیج کی فکر کرنی ہے، ایک ایک بچے کی فکر کرنی ہے. تو ہم نے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے تو طنز نہیں کرنا، پہلی چیز. دوسری چیز جو کہ بہت ضروری ہے، جو کہ ابھی آپ کے پاس سے آئی، موازنہ. دیکھیں کسی بھی بچے کو آپ کو تباہ کرنا ہے، کسی بھی انسان کو اگر تباہ کرنا ہے، بچے کو چھوڑیں کسی بڑے کو بھی اگر تباہ کرنا ہے، کسی انسان کو اگر تباہ کرنا ہے نا، آپ کو مطلب اس طرح سے تباہ کرنا ہے کہ وہ نظر ہی نہ آئے، وہ بالکل زمین کے اندر دھس جائے، اس کا موازنہ شروع کر دیں. بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ. آپ اس کا موازنہ شروع کر دیں، اس کی صلاحیتیں، اس کی تخلیقی صلاحیتیں، اس کا اعتماد، اس کی ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی. آپ اس کا موازنہ شروع کر دیں اور مستقل اس کو موازنے میں رکھیں. ہاں ٹھیک ہے. اگر کوئی بیگم بہت اچھا کھانا پکا رہی ہیں اور شوہر آئے اور ہر دن بولے کہ یار نہیں احمد کی بیگم تو ایسا پکاتی ہیں، تم ایسا نہیں پکاتی، تو بیگم کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اچھا لگے گا، ان کو لگے گا کہ ہاں مجھے احمد کی بیگم جیسا پکانا چاہیے. آپ نے بہت اچھا کیا، مجھے احمد کی بیگم کا حوالہ دے دیا، اب میں احمد کی بیگم سے بات کرتی ہوں، پوچھتی ہوں وہ کیسا پکاتی ہیں اور اب میں ویسے. ایسا ہوگا نہیں، وہ اندر سے کیا سوچیں گی؟ بہت برا لگے گا. بجائے اس کے وہ یہ بات ویسے ہی بول سکتے تھے بھائی یہ کھانا ایسا ہے، اس کو ایسا کر دیں. لیکن اگر احمد کی بیگم کا تذکرہ کر لیا تو اس کا مطلب کہ موازنہ کیا، یہ ان کی اپنی صلاحیتوں کو تباہ کر دے گا. اسی طرح سے دو بچوں میں اگر موازنہ، دیکھیں میں نے بیگم کی مثال اس لیے دی کیونکہ وہ بڑی ہو گئی ہیں، میچور ہیں، شادی ہو گئی ہے، مطلب ہمیں لگتا ہے کہ بھائی اب اس ایج میں تو سمجھ آ جانی چاہیے، لیکن اسٹل
موازنہ وہ بھی برداشت نہیں کر سکتی. تو ایک بچہ کس طرح سے موازنہ برداشت کر سکتا ہے؟ اگر آپ اس بچے کو مستقل کسی اور بچے سے موازنہ کیے جا رہے ہیں کہ دیکھو فلاں نے کام جلدی ختم کر لیا، تم بھی جلدی ختم کرو، اس کے اتنے نمبر آئے، تمہارے اتنے نمبر نہیں آنے چاہیے، وہ ٹائم پر آتا ہے، تم ٹائم پہ کیوں نہیں آ رہے، وہ ایسے بیٹھتا ہے، تم کیوں نہیں بیٹھ رہے، وہ ایسے کھانا کھاتا ہے، تم کیوں نہیں کھاتے، وہ تنگ نہیں کرتا، تم کیوں تنگ کرتے ہو. بھئی آپ کو کوئی بات کرنی ہے بغیر موازنے کے بات کریں. آپ تنگ کرتے ہو، آپ تنگ نہیں کریں. تنگ کرنا اچھی بات نہیں ہوتی، ہمیں کسی کو نقصان پہنچانا اچھی بات نہیں ہوتی. ہمارے ہاتھ اور پاؤں سے دوسرا، ہمارے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلم محفوظ رہنا چاہیے. آپ اس طرح سے بات کر سکتے ہیں. موازنہ کیے بغیر اس کو سمجھائیں. موازنہ اس کو تربیت نہیں کرتا، موازنہ اس کی جو تربیت کا پروسیس ہے آپ کے تعلق کو خراب کرتا ہے. دیکھیں موازنے کا ایک نقصان تو یہ کہ آپ کے ساتھ اس کا تعلق خراب ہوگا. موازنے کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ جس شخص سے اس کا موازنہ کیا جا رہا ہے اس شخص سے اس کا تعلق خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک حسد، جیلسی، جلن، یہ ساری فیلنگز جو ہے وہ آپ کے موازنہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہو جائیں گی، جو کہ غلط ہیں. اس کے اپنے لیے، اس کے اپنے ایمان کے لیے یہ غلط ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے طنز نہیں کرنا، موازنہ نہیں کرنا. یہ دو چیزیں سے تعلق خراب ہوتا ہے. تیسری چیز جس سے تعلق خراب ہوتا ہے وہ ہے شک کرنا. اگر آپ شک کر رہے ہوں گے، اگر آپ اس پہ آپ کے جملے ایسے ہوں گے جس میں شک شامل ہوگا تو اس کا مطلب کہ تعلق خراب ہو رہا ہوگا. اب یہ جملے کون سے ہو سکتے ہیں جس میں شک شامل ہو؟ ہاں ہاں، بچوں کے حوالے سے. جی جی. میں نے یہ چیز آپ کو دی تھی، آپ نہیں رکھی. جب وہ بچہ ہمیں بتا، ہاں ٹیچر میں نے نہیں لی، میں نے آپ کو دی تھی تھوڑی دیر کے لیے. زبردست، بہت اچھی اگزامپل کہ ہم نے بچے کو کوئی چیز دی تھی کسی وقت میں، اب ہمیں وہ نہیں مل رہی. اب بچہ کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو واپس کر، نہیں تم نے لی تھی، میں نے تمہیں ہی دی تھی، یا میں نے تو دیکھا تھا وہ تمہارے سامنے رکھی ہوئی تھی، تم وہیں سے گزرے تھے، مجھے پتہ ہے کہ وہ تم نے لی. ارے بھائی آپ نے نہیں دیکھا تو آپ کو نہیں پتا، سمپل. لیکن اگر آپ بچے کو بلا وجہ جو ہے وہ شک میں آپ کھڑا کر دیں، کٹہرے میں کھڑا کر دیں، بچہ کہے کہ میں نے نہیں لی، آپ کہیں کہ نہیں تم نے ہی لی ہے، سچ سچ بتاؤ کس نے لی ہے. دیکھیں جب ہم بولتے ہیں نا سچ سچ بتاؤ کس نے لی ہے، یا سچ سچ بتاؤ تم نے کیا کیا تھا، تو آپ بچے کے دماغ سے دیکھیں. ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہی ہم بولیں گے سچ سچ بتاؤ، اب بچہ بولے گا یار اب تو ختم، اب مجھے سچ سچ بتانا پڑے گا، کیونکہ اب انہوں نے بول دیا. پہلے میں جھوٹ بول رہا تھا، پہلے میں غلط بیان نہیں کر رہا تھا، اب کیونکہ انہوں نے بول دیا ہے کہ سچ سچ بتاؤ، اس لیے اب مجھے ساری بات سچ سچ بتانا پڑے گی. ایسا نہیں ہوتا. آپ کے یہ جملہ بولنے سچ سچ بتاؤ کیا کیا تھا، اس کا مطلب بچہ یہ سمجھتا ہے کہ مطلب اب تک میں نے جو کچھ کہا تھا ان کو لگ رہا ہے وہ جھوٹ ہے. تو اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ غلط بول رہا ہو یا وہ صحیح بول رہا ہو. یہ دونوں چانسز ہو سکتے ہیں نا. مان لیں کہ وہ صحیح بول رہا تھا، تو آپ کا یہ جملہ سچ سچ بتاؤ اس کو کتنا نقصان پہنچائے گا. وہ ٹوٹ جائے گا بھائی اندر سے. وہ کہے گا میں نے اب تک سچ ہی تو بتایا ہے، پھر بھی ان کو میری بات پہ یقین نہیں آ رہا. اور جب یہ حرکت والدین کرتے ہیں، جب یہ حرکت ٹیچرز کرتے ہیں، تو دیکھیں ٹیچرز اور والدین کا تعلق ایسا ہے کہ انہوں نے تربیت کرنی ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس تربیت کے معیار سے نیچے گرا دیتے ہیں. پھر وہ اس بچے کی تربیت نہیں کر پاتے، کیونکہ اب بچے کو یہ لگتا ہے کہ میری بات یہ سچ نہیں مان رہے، ان کا مجھ پہ اعتماد نہیں ہے. جب شک ہوتا ہے نا تو آپ اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں. آپ اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں. کس طرح سے؟ کہ آپ نے بچے کو کچھ بولا اور بچے نے آپ کو بتایا کہ یار یہ کام میں بھول گیا تھا، کہ یہ کام مجھ سے رہ گیا، یہ کام میں نے نہیں کیا. تو شک تین اسٹیجز کا شک ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے شک کہ آپ نے اس کی فطرت پہ ہی شک کر لیا. فطرت کا شک کیا ہوتا ہے؟ کس جملے سے واضح ہوتا ہے؟ فطرت کا شک یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں تم کام کرتے ہی نہیں ہو. ہاں یہ جملہ بول دیتے تمہاری فطرت میں ہی شامل ہے بھائی یہ جھوٹ بولنا. تو بھائی آپ کو کیسے پتا اس کی فطرت میں شامل ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تو ہر انسان کی فطرت کو نیک بنایا ہے. دیکھیں فطرت ہر انسان کی نیک ہوتی ہے، فطرت میں کوئی خرابی نہیں ہوتی. آج کے دن اگر نیتن یاہو کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوگا نا تو وہی مسلم پیدا ہوگا. نیتن یاہو جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے، اس کے گھر میں بھی اگر بچہ پیدا ہوگا تو وہ مسلم ہوگا. یہ بات پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں، چاہے نیتن یاہو کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر میں پیدا ہو، وہ بچہ فطرتاً مسلم ہوتا ہے. پھر اس کے والدین اس کو مجوسی، عیسائی یا
دوسری چیزوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن وہ فطرتاً مسلم ہوتا ہے. انسان کی فطرت میں نیک نیتی ہے، انسان کی فطرت میں نیکی شامل ہے، تو فطرتاً ہر انسان نیک ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تو فطرت میں ہی نہیں ہے یہ، اس کا مطلب آپ بچے کو ہٹ نہیں کر رہے، آپ ڈائریکٹلی کس کو ہٹ کر رہے ہیں؟ اس کے بنانے والے کو. اللہ تعالیٰ پہ جو ہے وہ آپ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے ساری چیزیں ٹھیک بنائی تھی، اس میں گڑبڑ کر دی، نعوذ باللہ. تو فطرت پہ شک نہیں کرنا. تو شک جو ہے وہ فطرت پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں تم تو ہو ہی نہیں ایسے، تم تو ہو ہی بدتمیز، تم تو ہو ہی اس طرح کے، مطلب آپ نے اس کو بنا ہی دیا، اس کی آئیڈینٹی بنا دی کہ تم اس طرح کے ہو. تو اس طرح کے جملے آپ کے کیا کرتے ہیں؟ نقصان کرتے ہیں. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ نیت. نیت پہ شک. تم چاہتے ہی نہیں تھے کام کرنا، مجھے پتا تھا تم چاہتے ہی نہیں تھے یہ کام کرنا، تم نے سوچ لیا تھا، جب میں نے بولا تھا تبھی تم نے سوچ لیا تھا یہ کام نہیں کروں گا، تم چاہتے ہی نہیں ہو یہ کام کرنا. تو اگر اس طرح کی کوئی حرکت کر دی آپ نے، تم چاہتے ہی نہیں تھے، تو دیکھیں آپ اس کے دل میں جھانک کے نہیں دیکھ سکتے، آپ کو نہیں پتا وہ چاہتا تھا یا نہیں چاہتا تھا. بچے نے کہہ دیا میں یہ کام بھول گیا، تو آپ اس کی اس غلطی پہ بات کریں کہ بھائی بھول گئے، تو کس طرح سے آئندہ وہ نہیں بھول سکے گا، لکھ لیں وہ کام، کچھ اور کوئی تجویز ہو سکتی ہے. لیکن آپ کو یہ جملہ کہ تم تو چاہتے ہی نہیں تھے، تمہارا ارادہ ہی نہیں تھا، تم کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، یہ جملے کیا کریں گے؟ اس کو تباہ کر دیں گے کہ آپ نے اس کے ارادے یا نیت پہ شک کیا. تیسری چیز جس پہ شک کیا جا سکتا ہے وہ ہے اس کی صلاحیت پہ، کہ میرا یہ جملہ کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے، تم سے نہیں ہوگا، یہ جو جملے ہیں نا یہ بڑے خطرناک جملے ہیں کہ تم یہ نہیں کر سکتے، تم سے یہ نہیں ہوگا، تمہارے اندر اس کی صلاحیت نہیں ہے. بھئی یہ ایسے جملے ہیں جو بولنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں کیا پتا اس کے اندر یہ صلاحیت ہے یا نہیں ہے، ہمیں کیا پتا وہ یہ کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. یہ تو ہمیں اپنے بارے میں نہیں پتا کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں کر سکتا. اس کا آلٹرنیٹ کیا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کسی بچے کو بہت ہی زیادہ ضرورت بھی ہے ہمیں بولنے کی، تو ہم کیا بول سکتے ہیں؟ تم نے یہ کام نہیں کیا، تم نے یہ کام ابھی تک نہیں سیکھا. بھئی یہ وہ چیز ہے نا جو کہ پتہ ہے ہمیں کہ بھئی یہ کام نہیں کیا، یہ کام نہیں سیکھا، لیکن تم یہ کام نہیں کر سکتے. یہ ہو گیا شک، آپ نے اس کی صلاحیتوں پر شک کر لیا. آپ کسی صلاحیتوں پر شک کریں گے، اس کا اعتماد ختم ہو جائے گا. آپ اس کی نیتوں پر شک کریں گے، اس کا کردار ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ نے اس پہ شک کیا، اس کی نیتوں پر، اس کی فطرت پر، اس کی صلاحیتوں پر، تو بچہ ٹوٹ جائے گا، بچہ آپ کے ساتھ تعلق میں نہیں رہ سکتا، تعلق خراب ہو جائے گا. چوتھی چیز وہ ہے عزت نفس. اگر آپ نے بچے کی عزت نفس کی محافظت نہیں کی، دیکھیں بچہ اگر والدین کے پاس سے آپ کے پاس آ رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کی عزت نفس آپ کے ہاتھوں سے اور آپ کی زبان سے محفوظ رہے. یہ آپ کی ایک اولین ذمہ داری ہے. والدین نے اگر آپ کے سپرد کیا ہے اپنے بچے کو، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی عزت نفس محفوظ رہے. یہ آپ کی ایز اے مسلم بھی ذمہ داری ہے، ایز اے ٹیچر بھی ذمہ داری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو اب ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلم کو محفوظ رکھنا ہے، تو کیا وہ دوسرا مسلم نہیں ہے آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوا ہے؟ اور بہت سارے ٹیچرز کے سامنے تو جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ نابالغ ہیں، وہ تو جنتی بچے ہیں، اور ان کی عزت نفس اگر آپ کے ہاتھوں سے اور آپ کی زبان سے محفوظ نہیں ہے تو اس کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط نہیں ہو سکتا. یہ عزت نفس کب کب ختم ہو سکتی ہے؟ جب وہ کوئی غلطی کرے، جب ہمیں غصہ آ رہا ہو. یہ دو موقع ایسے ہیں جب ہم اس کی عزت نفس کو بری طرح سے مجروح کر دیتے ہیں، بری طرح سے تباہ کر دیتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے کیا نقصان کر دیا ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے لڑائی میں، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. تو ایموشنلی طاقتور ہونا اصل طاقتور ہونا ہے. ایز اے ٹیچر آپ کے پاس اتھارٹی آ گئی ہے، ایز اے ٹیچر آپ کچھ بول سکتے ہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ بچے کی عزت نفس مجروح کریں. اگر آپ کے ہاتھوں سے، آپ کی زبان سے بچے کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے، اس کا مطلب کہ آپ
اس کی جو ٹیچر ہونے کا حق ہے وہ ادا نہیں کر رہا ہے، استاد ہونے کا حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ اب یہ اس پہ آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے کوئی جملہ ایسا نہ ہو جس سے بچہ بے عزتی فیل کرے۔ اگر آپ نے اس کی کوئی اصلاح کرنی ہے اور آپ نے سب کے سامنے اس کو کھڑا کیا اور اس کو آپ نے سنانا شروع کر دیا، اس کی اصلاح کرنا شروع کر دی، اس کا مطلب کہ آپ نے اس کی عزت نفس کا خیال نہیں کیا، آپ نے اس کے عیوب کی پردہ پوشی نہیں کی، آپ نے سب کے سامنے اس کو جو ہے وہ ذلیل کر دیا۔ بچے کا تعلق آپ کے ساتھ خراب ہو جائے گا، اور تعلق خراب ہو گیا تو تربیت نہیں ہو سکتی۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو ہم نے چار چیزیں پڑھی۔ نمبر 1، طنز اگر آپ نے کیا تو تعلق خراب ہوگا، موازنہ اگر کیا تو تعلق خراب ہوگا، نہ صرف آپ سے بلکہ جس سے موازنہ کیا جا رہا ہے اس سے بھی۔ اگر آپ نے اس کی فطرت، نیت یا صلاحیت پہ شک کیا تو اس کا اعتماد، کردار اور اس کی تخلیقی صلاحیتیں سب تباہ ہو جائیں گی۔ اگر آپ نے اس کی عزت نفس کا خیال نہیں کیا تو آپ نے اس کو جو ٹیچر ہونے کا آپ کا حق ہے وہ ادا نہیں کیا۔ دیکھیں، بچے کو اتنی عزت دیں جتنا بڑا انسان آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اتنے بڑے انسان کو جتنی عزت دی جاتی ہے نا، آپ اس بچے کو آج سے اتنی عزت دینا شروع کر دیں، اس سے آپ کر کے بات کریں۔ دیکھیں، کسی بڑے انسان کے پاس ہم جائیں گے جو عہدے میں بڑا ہو، جو کہ عمر میں بڑا ہو، اگر اس انسان کے پاس ہم جائیں تو ہم اس کو ایسے تو نہیں بولیں گے تو ادھر آ، یا تم ادھر آؤ، بیٹھو ذرا یہاں پہ، میں نے بول دیا یہاں پہ بیٹھنے کا تو کیوں یہاں سے کھڑے ہوئے تم، ایسے تو نہیں بولیں گے۔ ہم اس کو بہت احترام سے بات کریں گے، عزت دیں گے۔ تو جتنی عزت اس انسان کو دی جاتی ہے نا، اگر اتنی عزت آپ نے آج اپنے اس بچے کو دینا شروع کر دی تو اس کا مطلب آپ اس کو اس جگہ پہ پہنچانے کے قابل ہو جائیں گے جتنا بڑا انسان آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کا کوئی سوال ہے تو کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کوئی سوال؟ یہ وہ کام ہے جو نہیں کرنے۔ اب میں وہ کام بتا رہا ہوں آپ کو جو اس تعلق کی مضبوطی کے لیے کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ آپ بچوں کو وقت دینا شروع کریں۔ صرف وہ وقت نہیں جو کہ کلاس میں دے رہے ہیں، بلکہ وہ وقت جو کہ اس کلاس کے بعد بھی آپ دے سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کتنا وقت بچے کو دے سکتے ہیں، اور پھر اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے آپ اس بچے کو وقت دے رہے ہیں، اس وقت میں آپ بچے کو کتنا سن سکتے ہیں، اس وقت میں آپ اس بچے کو کتنا سمجھ سکتے ہیں۔ تو پہلا کام ہے اس کو وقت دینا۔ وقت دینے میں دو آپ کے گولز ہوں۔ پہلا یہ کہ مجھے اس وقت میں بچے کو سننا ہے، اور اس وقت میں بچے کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں، بہت دفعہ ہم یہ فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بچے کو سمجھا دیں، کسی طرح سے اس کو سمجھا دوں، کسی طرح سے اس کو یہ بات سمجھا دوں، بتا دوں کہ یہ نہیں سمجھ رہا، اس کو میں سمجھا دوں، مطلب میں یہاں پر ہوں، بچہ نیچے ہے، اب میں اس کو سمجھا دوں۔ بہت دفعہ ہماری یہ فکر ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ بچے کو وقت دیں اور آپ اس کے ساتھ بیٹھیں، آپ کو کوئی مسئلہ نظر آ رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ پریشان کر رہا ہے کلاس میں، آپ اس کو الگ سے بلائیں، بیٹھیں اور اس کو وقت دیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بیٹا وہ ایسا کیوں ہے، وہ کیا ہے اور وہ کیوں ہے، یہ سمجھنے کی فکر کریں۔ وہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے، اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، وہ اس طرح سے کیسے بیہیو کر رہا ہے، وہ کیوں بیہیو کر رہا ہے، یہ چیز کہاں سے ڈیولپ ہو رہی ہے۔ یہ فکریں ہوں ایز اے ٹیچر آپ کی اس بچے کو سمجھنے کے لیے۔ یہ چیزیں سمجھے بغیر آپ اس کی تربیت نہیں کر سکتے، اور جس وقت آپ نے یہ سمجھ لیا، آپ کا اس کے ساتھ تعلق بننا شروع ہو جائے گا۔ مجھے یاد ہے ایک کیس جس میں ایک بچی کی بہت زیادہ شکایات آ رہی تھی میرے پاس، ہماری 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی، اور بہت زیادہ شکایات آ رہی ہیں کہ وہ پریشان کر رہی ہے، کلاس میں ٹیچر کی بات نہیں سن رہی، اپنی سوچ میں مگن ہوتی ہے، اپنی کاپی میں کچھ نہ کچھ لکھ رہی ہوتی ہے۔ تو میں نے ایک دن اس کے ساتھ میٹنگ رکھی، میں نے کہا کہ بیٹا کیا مسئلہ ہے، مجھے بتاؤ، میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ میں تمہاری کیسے مدد کر سکتا ہوں۔ اس بچی نے پتہ ہے مجھ سے کیا کہا؟ اس بچی نے کہا کہ سر 10 دن پہلے میری دادی کا انتقال ہوا ہے، میں اپنی دادی سے بہت کلوز تھی، میں اپنی دادی کے ساتھ رہتی تھی، اور پہلی مرتبہ مجھے قبرستان جانے کا ایکسپیرینس ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے قبرستان کیسا ہوتا ہے، قبر کیسی ہوتی ہے، اور وہ ایکسپیرینس میرے لیے بہت اوور ویلمنگ ایکسپیرینس ہے، بہت بڑا ایکسپیرینس ہے میرے لیے۔ اور ابھی میری دادی کے انتقال کو 3 دن نہیں ہوئے تھے کہ میرے ماموں کی ڈیتھ ہو گئی۔
جو بچی اپنے گھر کے 2 جنازوں میں اس وقت پچھلے 10 دن میں 2 جنازے اس نے دیکھے ہوں، 2 لوگوں کی اموات دیکھی ہوں، اتنے قریبی لوگوں کی، اس بچی کی ذہنی حالت کیسی ہو سکتی ہے؟ وہ کیسے کلاس میں جو ہے وہ 100% اٹینٹیو ہو سکتی ہے؟ ٹیچر اگر کہے گی کہ بورڈ کی طرف دیکھیں، وہ کیسے ٹیچر کی بات مان سکتی ہے اگر اس کی ذہنی حالت جو ہے وہ اس طرح کے پورے مطلب قبرستان، قبر اور دادی اور ماموں کی باتیں، مطلب یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں چل رہی ہیں نا؟ تو جب اس بچے کو آپ سمجھیں گے نہیں، آپ اس کے ساتھ تعلق نہیں بنا سکتے. اور سمجھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو کچھ وقت دینا ہوگا، اور یہ وقت آپ کو نکالنا پڑے گا اگر آپ نے تعلق بنانا ہے، اگر آپ کو تربیت کرنی ہے، چاہے وہ آپ کے اپنے بچے ہوں، چاہے وہ آپ کی کلاس کے بچے ہوں. آپ کو کچھ نہ کچھ وقت ان کے لیے نکالنا ہوگا. اگر آپ مستقل بچوں کا وقت لے رہے ہیں، آپ ان کو پڑھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، نصیحتیں کر رہے ہیں، اور آپ چلے جاتے ہیں اپنے کام میں، تو آپ بچوں کا وقت لے رہے ہیں، دے نہیں رہے. بچوں کو وقت دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ ان کو لے کے بیٹھیں اور ان کی بات سنیں. اور جب آپ ان کی بات سن رہے ہو تو اس میں آپ ان کو کوئی نصیحتیں نہیں کر رہے ہیں، اس میں آپ ان کو جج نہیں کر رہے ہیں، اس میں آپ ان کو ڈانٹ نہیں رہے، آپ ان کو سن رہے ہیں. بچے کو بتاؤ میں یہ بات بتا سکتا ہوں، اس میں سامنے سے مجھے کوئی جواب نہیں آئے گا، سامنے سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اگر میں نے کوئی غلطی بتائی تو ایک لمبا لیکچر شروع نہیں ہو جائے گا، میری غلطی کو ایکسیپٹ کیا جائے گا، سنا جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو پہلی چیز جو ہے وہ آپ نے کر لی، ان کو وقت دینا. دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان کی تعریف یا ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. ان کی تعریف یا ان کی حوصلہ افزائی کرنا ان کو ایک انرجی دیتا ہے. اچھا، اب یہ جو تعریف ہے اس میں بڑا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے بچے کو کوئی لیبل نہیں لگانا ہے. کہ فار ایگزامپل آپ نے بچے کو بولا کہ بھئی یہ تو بہت اچھے بچے ہیں، اور یہ کسی کو تنگ نہیں کرتے، اور یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں. اس کی آپ تعریف کر رہے ہیں لیکن آپ اس کو لیبلز لگا رہے ہیں کہ یہ بہت اچھے ہیں، یہ بہت اسمارٹ ہیں، یہ بہت اچھے ہیں، یہ بہت نیک ہیں. دیکھیے اس میں بہت ٹیکنیکل ایرر ہے. اس میں جو آپ بچے کو اس طرح سے لیبلز لگا رہے ہوتے ہیں، یہ بہت جلدی کام ختم کر دیتے ہیں، یہ ہمیشہ یہ فرسٹ آتے ہیں، یہ نمبرز لے کر آتے ہیں. جب آپ اس میں بچے کو لیبلز لگا رہے ہوتے ہیں تو بچہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اپنے اوپر لے رہا ہوتا ہے، میں ایسا ہوں، میں بڑا نیک ہوں، میں بہت اچھا ہوں، میں فرسٹ آتا ہوں. اس کے اندر کیا ہو رہی ہے؟ میں ڈیولپ ہو رہی ہے. آپ نے اپنی تعریفوں سے اس کی میں ڈیولپ نہیں کرنی، اس کی ایگو ڈیولپ نہیں کرنی. آپ نے اس کی تعریف کرنی ہے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے. تو اس کا بہت آسان حل یہ ہے کہ آپ تعریف کریں اللہ کی، جس نے اس کو ایسا بنایا. بھئی اللہ کا کتنا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو جو ہے وہ یہ صلاحیت دی. اللہ کا کتنا شکر ہے کہ آپ نے کام جلدی ختم کر دیا. آپ تعریف کر رہے ہیں کس کی؟ اللہ کی، کہ اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے. اگر آپ نے تعریف میں یہ پہلو نظر میں رکھا اور تعریف میں جو ہے وہ آپ نے اس کا خیال رکھا، تو آپ بچے کے اندر ایگو ڈیولپ نہیں کریں گے، آپ بچے کو ایکچولی کنیکٹ کریں گے اس کے رب سے. کوئی بھی اچھا کام جو بچے نے کیا آپ اس کو منسوب کر دیں اللہ کی طرف، کیونکہ اللہ نے اس کو یہ صلاحیت دی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی برائی سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن سوائے اللہ کے الا باللہ. تو آپ اپنے گفتگو میں اس کو شامل کریں نا. بچے کو پتا ہو کہ بھائی یہ کام میں خود سے نہیں کر رہا، یہ کام اللہ کی توفیق سے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ نے بچے کا کوئی اچھا کام دیکھا اور آپ نے یہ صلاحیت دیکھی بچے کے اندر، اور آپ نے کہا ماشاء اللہ، اللہ نے کتنا ذہین بنایا ہے تمہیں، سبحان اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ خیر. اللہ نے کتنا ذہین بنایا ہے، کتنی صلاحیت دی اللہ نے تمہیں. مطلب اللہ کا کتنا شکر ہے کہ اس نے تمہیں اس قابل بنایا کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا. اللہ کا کتنا شکر ہے. تو بچہ یہ دیکھے گا یہ صلاحیت میری نہیں ہے، یہ صلاحیت کس کی طرف سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اور حوصلہ افزائی کرنے میں کنجوسی نہ کریں. دیکھیں جب ہم 10-10 منٹ اس کو لیکچر دے سکتے ہیں تو ہم اس کی کسی اچھی چیز پہ حوصلہ افزائی بھی کر سکتے ہیں. اور جب آپ کسی ایسی چیز پہ بچے کی حوصلہ افزائی کریں گے جو اس نے پوری محنت سے اس نے کوئی کام کیا ہے، اس کی محنت کی حوصلہ افزائی کریں گے، اس کے کام کی حوصلہ افزائی کریں گے، اور پرٹیکولرلی کسی چیز کو دیکھ کر اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، تو اس میں بچے کا اعتماد بحال ہوگا. اور حوصلہ افزائی میں ایک الگ پوری نشست ہم رکھ سکتے ہیں کہ حوصلہ افزائی کیسے کرنی، حوصلہ افزائی کیسے نہیں کرنی.
بعض اوقات ہم حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں، اس سے الٹا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. جیسے میں نے ایک ایگزامپل دی کہ بچے کی ایگو بڑھا رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم نے بچے نے کوئی چیز دکھائی کہ میں نے یہ کام کیا اور ہم نے دیکھے بغیر کہہ دیا واہ واہ بہت اچھا ہے جاؤ، تو یہ حوصلہ افزائی بھی اس کے لیے کیا ہوتا ہے، نقصان کا باعث ہوتی ہے. بچہ ویلیڈیشن کا عادی ہو جاتا ہے. تو خیر اس میں بڑی حکمت چاہیے، حوصلہ افزائی میں اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگنی چاہیے. تیسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بہت ساری دعا کرنی ہے بچے کے لیے، بہت ساری دعا کرنی ہے. اگر آپ جس انسان سے تعلق بنانا چاہتے ہیں اور اس انسان کے لیے دعا نہیں کر رہے، اس کا مطلب آپ سیریس نہیں ہے. جس انسان سے آپ تعلق بنانا چاہتے ہیں اس انسان کے لیے بہت ساری دعائیں کرنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ سے اس انسان کو مانگنا شروع کر دیں. انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. اگر آپ نے تہجدیں پڑھنی ہے تہجد پڑھیں اور اس انسان سے تعلق کی فکر کریں، کیونکہ وہ ایکچولی آپ اس کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ایکچولی آپ کر اپنے لیے ہی رہے ہیں. آپ کا صدقہ جاریہ بن رہا ہے نا بھائی وہ بچہ. مطلب آپ صرف سوچیں نا کہ آپ کام نہیں کر رہے، آپ سکون سے گھر میں بیٹھے ہوئے، وہ بچہ کوئی صحیح کام کر رہا ہے آپ کی تربیت کے نتیجے میں اور آپ کو ثواب ملتا جا رہا ہے، تو فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ ایسا ٹیچر آپ کا فائدہ ہو رہا ہے. تو اپنے فائدے کے لیے تو تہجد پڑھ سکتے ہیں نا، اپنے فائدے کے لیے تو دعائیں مانگ سکتے ہیں. تو جس بچے کی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے بہت ساری دعائیں مانگنا شروع کر دیں. یہ اس کے تعلق کے لیے، آپ کے ساتھ اس کے تعلق کے لیے اور اس کی تربیت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی ہے اور آپ بھی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی ہے. مطلب دونوں کنیکٹڈ اللہ سے ہی ہیں. تو جب آپ اللہ سے اس کو مانگنا شروع کر دیں گے، اس کی تعلق کی فکر کرنا شروع کر دیں گے، اس کی تربیت کی فکر کرنا شروع کر دیں گے، اپنے لیے حکمت مانگنا شروع کر دیں گے، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ تعلق اور اس کی تربیت ممکن نہ ہو؟ ٹھیک ہے. اور جب آپ اللہ سے اس کو مانگ رہے ہوں گے تو آپ اس کی عزت کی بھی فکر کر رہے ہوں گے، آپ ان تمام چیزوں سے بھی بچ رہے ہوں گے جو کہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ ان تمام کاموں کو کر رہے ہوں گے کیونکہ آپ اللہ سے کنیکٹڈ ہیں اب اس کے لیے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میں اس کی تربیت نہیں کر سکتی، لیکن اگر اللہ چاہے، اللہ قوت دے دے، تو آپ وہ قوت کس سے مانگ رہے ہیں؟ جس کے پاس ساری قوت ہے. تو یہاں پر پہنچ کر ہم اپنی گفتگو کو وہ کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں. 4 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں کہ آپ نے نہیں کرنی جو کہ تعلق کو نقصان دیتی ہیں: طنز، موازنہ، شک اور اس کی بے عزتی آپ نے نہیں کرنی. 3 کام آپ نے کرنے ہیں: اس کو وقت دینا ہے، وقت دینا ہے اس کے سننے اور سمجھنے کے لیے، اس کی تعریف کرنی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے سب کے سامنے، اس کے الگ میں اکیلے میں بلا کے اس کی تعریف کریں کہ بیٹا میں یہ فلاں پروگریس تمہارے اندر دیکھ رہی ہوں جو کہ بہت اچھی ہے، اللہ نے تمہیں اس قابل بنایا کہ تم یہ پروگریس دکھا رہے ہو. انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کو کنٹینیو رکھے، اس میں تمہیں صلاحیتوں کو تمہارے بڑھائے. بہت ساری دعائیں جو ہے وہ آپ نے اس کو دینی ہے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے، اور اس کے لیے دعا کرنی ہے، اکیلے میں بھی، سب کے سامنے بھی. سب کے سامنے اس کو دعا بھی دینی ہے، نہ صرف اس کے لیے، بچے کے لیے، بلکہ اپنے لیے بھی. آپ کو بھی تو قوت اور صلاحیت کی ضرورت ہے، تو بچے کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اپنے آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں تاکہ آپ کا اس کا تعلق بہتر ہو. تعلق بہتر ہوگا تو تربیت ہوگی، تربیت ہو گئی تو اس کی زندگی کا جو فائدہ ہے وہ اس کو بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ پہنچ کے اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. کوئی سوال ہے تو کرنا.